اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیو، السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا نیٹ ورک ایک مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ فعال ہو رہا ہے، اور تشویشناک بات یہ ہے جو بے چینی پیدا کر رہی ہے ہمارے جیسے سیاسی ورکروں کے اندر، یا جو پاکستانی عوام کے اندر جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے اس دہشت گردی سے، کہ دہشت گرد بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ پشاور ہیڈ کوارٹر کا دہشت گردی کا واقعہ اٹھا لیں، ریڈ زون، سخت سیکورٹی کے باوجود دہشت گرد اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا ہے اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 100 سے زیادہ ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں اور سینکڑوں ہمارے جوان زخمی ہو جاتے ہیں، دہشت گرد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کراچی کے اندر ایک ریڈ زون کے اندر جہاں پر سارے احساس اداروں کے دفاتر موجود ہیں، 3 دہشت گرد اپنے ساتھ مواد باندھ کے، خودکش مواد باندھ کے، اسلحہ لے کے نکلتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں۔ اب تشویشناک بات یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہی ہے، یہ کس کی کوتاہی ہے، کہاں لیکیج ہو رہی ہے، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے اس لیکیج کا اور ان کوتاہیوں کی تحقیقات کرانے کا ذمہ داری کس کی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گرد اپنے ٹارگٹ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، اور سب سے تشویشناک بات جو ماضی کو اگر آپ جو آج ہم پر مسلط ہے، ان کی دوری حکومت کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو ایسے واقعات جو ماضی میں ہوئے ہیں اور جو انٹیلیجنس اداروں کے پاس اس کی رپورٹ ہے، تو اس میں یہ حکمران ملوث پائے گئے ہیں، اور ان کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ اس دور میں محسوس کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہے اور یہ سیکورٹی خطرہ سمجھتے تھے پاکستان کے لیے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، زرداری کی دوری حکومت میں بلیک واٹر بغیر ویزے کے امریکہ سے آتے تھے، اور ان کو اجازت تھی وزارت داخلہ سے کہ وہ کہیں پر بھی جائے، بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے، وہ پاکستان کے اندر جہاں وہ جانا چاہے ان کو اجازت تھی۔ وہ کھلے عام گھوم رہے تھے اور کھلے عام دہشت گردی کرا رہے تھے اور کھلے عام دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہے تھے، فنڈنگ کر رہے تھے۔ یعنی پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کر رہی تھی بلیک واٹر، اور اس کو سپورٹ حاصل تھی زرداری حکومت کی۔ اگر آپ نواز شریف کی ماضی اٹھا لیں تو اس کی بھی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایمل کانسی کو ایک فون پر امریکہ کے حوالے کرنا، ریمنڈ ڈیوس جو لاہور میں بے گناہ لوگوں کا قتل کرتا ہے، اس شخص کو دونوں مل کر امریکہ کے حوالے کرتے۔ یعنی ہمارا مجرم جو جرم کرتے ہمارے ملک کے اندر، اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مشرف عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیتی ہے، پاکستان کی بیٹی کو امریکہ کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو ان کی ماضی کو دیکھتے ہوئے تشویش اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ماضی میں امریکہ سے مل کر یہ جو آج ساری پارٹیاں اتحادی بنی ہوئی ہے، انہوں نے اس خطے کی
امن کو تباہ کیا ہے امریکہ کی مفادات کے لیے. 90,000 ہماری لوگوں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے. اربوں ڈالرز ان کی دوری حکومتوں میں ہم نقصان اٹھا چکے ہیں امریکہ کی جنگ میں. اور ایک مرتبہ پھر رجیم چینج ہونے کے بعد ہمیں امریکہ کی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے. تشویشناک بات یہ ہے کہ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ سیکورٹی رسکس ایک پیج پر ہے. یہ سب سے بڑی تشویشناک بات ہے کہ جن کے بارے میں یہ خود رپورٹیں بناتے تھے کہ سیکورٹی رسک ہے پاکستان کے لیے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں. میمو گیٹ کی شکل میں موجود ہے، ڈان لیس کی شکل میں موجود ہے. کلبھوشن نواز شریف کی حکومت میں گرفتار ہوا، ایک لفظ نواز شریف نے نہیں کہا، جو خود اقرار کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا بلوچستان کے اندر، بلوچستان کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے آپ لوگوں سے بات ہوگی. الگ کرنے کی سازش کا جو منصوبہ ہے بھارت کا، خود کلبھوشن بیان دیتے ہیں. ایک حاضر سروس ایجنٹ پکڑا جاتا ہے بھارت کا راہ کا، اس پہ نواز شریف کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے، بلکہ اس کی بین الاقوامی سطح پر کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی اس نے اپنے دور حکومت میں کوشش کی ہے. تو ایسے لوگ جن کی ماضی میں بین الاقوامی قوتوں سے مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انہی لوگوں کی حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹنرشپ سے، یعنی لاڈلی آج اسٹیبلشمنٹ کی. تشویشناک بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے کہ آج وہ ایک پیش پر ہے. اور آج خطرہ ہے ہماری ملک کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے. بین الاقوامی ایٹامک ایجنسی کا سربراہ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو ناکام بنانے میں، اس کو ضائع کرنے میں ایک تجربہ کار شخص ہے. وہ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے. ملک کے امپورٹڈ وزیر اعظم IMF سے مذاکرات کرتے ہوئے کہہ چکے کہ IMF کے اتنے سخت شرائط ہے کہ ہر جگہ ہم سے انگوٹھا لگایا گیا ہے. یہ وضاحت کون کرے گا کہ کہاں کہاں آپ سے انگوٹھے لگائے گئے؟ آج اگر بین الاقوامی ایجنسی کا سربراہ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے تو اس کی وضاحت کون کرے گا کہ وہ کیوں آئے، کیوں دورہ کر رہے ہیں، مقاصد کیا ہے؟ آج ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے جو سربراہ جو سیاسی پریس کانفرنسیں کرتے تھے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئے اور ایک پریس کانفرنس کرے اور وضاحت کرے، تحقیقات کرے، وضاحت کرے اس تحقیقات کی کہ کوتاہی کہاں پر ہے، دہشت گردوں کو روکنے میں کس کی کوتاہی ہے، نیٹ ورک کو ناکام بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں پر ناکامی ہو رہی ہے. اور جو یہ انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی کا جو سربراہ ہے وہ اس کے مقاصد کیا ہے، یہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. اس کی وضاحت ہونی چاہیے عوام کے سامنے. اتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنے ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلنے نہیں دیں گے. اتنی آسانی کے ساتھ پاکستانی قوم ملک کی قومی سلامتی پر کمپرومائز نہیں کرے گی.
ایک طرف ہمیں مہنگائی کی طوفان کے سامنے کھڑا کر دیا، دوسری طرف ملک کے اندر آئینی بحران پیدا کر دیا گیا، تیسری طرف وہ مقاصد جو بین الاقوامی قوتیں چاہتی ہے پاکستان کے خلاف آہستہ آہستہ بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ اس مقاصد کی طرف بین الاقوامی قوتیں بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر، اور ہمارے ادارے، ریاستی ادارے، صرف اور صرف ساری توجہ ان کی عمران خان کے اوپر ہے۔ ہمارے وہ میڈیا ہاؤسز جو زرداری اور شریف خاندان کے خرچے پر چلتی ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال رہی ہے۔ دہشت گردی، بے روزگاری، معاشی بحران، آئینی بحران پیدا کر کے، اور دوسری طرف ہماری قومی سلامتی کا خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ماضی کے دور حکومتوں میں، چاہے وہ زرداری کا ہو یا نواز شریف کا ہو، اس ملک کے اندر زرداری کی حکومت میں بلیک واٹر آزادانہ طور پر پاکستان بغیر ویزے کے آتے تھے اور یہاں دہشت گردی کرتے تھے، اور دہشت گردی کی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے تھے، اور دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کرتے تھے۔ اور یہ فنڈنگ صرف دہشت گرد تنظیموں کے اندر نہیں ہو رہی تھی، یہ فنڈنگ کیونکہ بلیک واٹر ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ وہ ہر جگہ لوگوں کو خریدتی ہے، چاہے کسی بھی فورم پر ہو۔ ہماری انٹیلیجنس اداروں کے اندر بھی لوگ بکتے ہیں، ہماری صحافی برادری کے اندر بھی لوگ بکتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ بلیک واٹر ان کو خرید لیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی تشویشناک، اور اس کی رپورٹیں بھی ہماری انٹیلیجنس اداروں کی ٹیبلوں پہ فائلوں کی شکل میں پڑی ہوئی ہے، لیکن آج کل وہ فائلیں نیچے جو ہے دبا دی گئی ہے۔ بیبو گیٹ ہو، ڈان لیکس ہو، یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایمل کانسی کو ایک فون پر حوالے کرنا، یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کی دباؤ پر امریکہ کے حوالے کرنا، یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایبٹ آباد کے آپریشن کے امریکہ کی طیارے اڑ کے پاکستان آتے افغانستان سے، اور آپریشن کر کے بڑے سکون سے واپس چلے جاتے ہیں، اور ہم ان کو کامیاب آپریشن کی مبارکباد دیتے۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ عافیہ صدیقی، اس ملک کی بیٹی، مشرف امریکہ کے حوالے کرتا ہے، یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ جنرل باجوہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ریجیم چینج کرتا ہے پاکستان کے اندر اور تسلیم کرتا ہے۔ یہ ساری مثالیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ ایک خطرناک، خوفناک صورتحال سے ہمارا ملک گزر رہا ہے۔ یقیناً ہمیں اس پاکستان کا تحفظ کرنا ہوگا جو ہمارے بزرگوں نے بے تحاشا قربانیوں سے حاصل کیا تھا۔ یقیناً ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان دینا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ملک کے تحفظ کے لیے نکلے جس ملک کے لیے ہماری بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ خان صاحب اعلان کر چکے جیل برو تحریک کا،
جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور وہ لوگ جو اس ملک کے لیے خطرہ ہے وہ ایک پیش پر آ جائے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہو، آئینی بحران ہو ملک کے اندر، ظلم اور جبر کی انتہا ہو رہی ہو، اپنے مخالفین کے خلاف دہشت گردی کی اور بغاوت کی FIR کاٹی جا رہی ہو، ناروا سلوک ہو رہا ہو گرفتاری کے دوران، بے لباس کر کے ویڈیوز بنائے جا رہے ہو، ججوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، عدالتوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہو، وہاں پر پھر خوف کے تالے توڑنے پڑیں گے، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ تحریک شروع ہو چکی ہے خان صاحب کی قیادت میں، بدھ کو لاہور سے شروع ہو رہی ہے، بڑھ چڑھ کر ہمیں بے حیثیت پاکستانی اس میں حصہ لینا چاہیے اور ان تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہے جو بین الاقوامی سطح پر اس ملک کے خلاف ہو رہے۔ اور ایک اور مطالبہ بھی کروں گا اور اعلیٰ عدالتوں سے کروں گا کہ والیوم 10 والیوم 10 کھولا جائے۔ وہ جو تحقیقات ہوئی تھی پاناما کے حوالے سے نواز شریف کے خلاف، وہ والیوم 10 کھولا جائے، وہ حقائق عوام کے سامنے لایا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ کیوں نہیں لائے جا رہے عوام کے ساتھ؟ اتنا بڑا دھوکہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے، اور والیوم 10 ہم نے جو ہے نا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے الماری کے اندر کسی خفیہ خانے میں۔ میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ والیوم 10 کھولا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، آپ لوگ مجھے سنتے ہو، مجھے رپلائی کرتے ہو۔ السلام علیکم۔